حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ۔ سمود عاد کے وارث بنے جس طرح کہ عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے وارث بنے تھے۔ سمود عاد کے نقش قدم پر چلے جس طرح کہ عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلے۔ سمود کی زمین بھی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھی۔ اس میں باغات، چشمے اور ایسے باغیچے تھے جن کے نشیب میں دریا رواں دوا تھے۔ سمود تعمیرات، کھیتی باڑی اور باغات کی کثرت کے اعتبار سے عاد کی مانند تھی۔ عقل و دانش اور صنعت میں وہ ان سے فوقیت لے گئے۔ وہ پہاڑوں میں کھلے اور خوشنما گھر تراشتے اور پتھروں میں عمدہ نقش و نگار بناتے۔ ان کی عقل و دانش اور کاریگری کی وجہ سے پتھر ان کے لیے نرم ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے جیسے انسان موم کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب منظر دکھتا ہے۔ وہ پہاڑوں کی مانند بلند محلات دیکھتا ہے گویا کہ انہیں جنوں نے بنایا، اور وہ دیواروں میں خوشنما پھول دیکھتا ہے جیسا کہ موسم بہار نے انہیں اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دی۔ اللہ نے سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان کے لیے بارشوں کی سخاوت کر دی، زمین سے ان کے لیے پودوں اور پھولوں کی سخاوت کر دی، باغات نے ان کے لیے میووں اور پھولوں کی سخاوت کر دی۔ اللہ نے ان کی روزی اور عمروں میں برکت دی، لیکن اس سب کچھ نے سمود کو شکر گزاری اور اللہ کی عبادت پر آمادہ نہ کیا، بلکہ انہیں ناشکری اور سرکشی پر ابھارا۔ وہ اللہ کو بھول گئے، جو کچھ انہیں دیا گیا وہ اس پر پھولے نہ سمائے اور ڈینگے مارنے لگے کہ ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مریں گے نہیں، نہ وہ اپنے محلات اور باغات سے باہر نکلیں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ موت پہاڑوں میں داخل نہیں ہو سکے گی اور نہ ان تک کوئی راستہ ہی پا سکے گی۔ شاید کہ انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی امت اس لیے ڈوب گئی تھی کہ وہ میدانی علاقے میں تھے، وہ اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ میدان میں تھے، اور یہ خوف اور موت سے امن کی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ پتھر کو تراشا اور بتوں کی عبادت کی۔ وہ پتھروں کی عبادت کرنے لگے جس طرح نوح علیہ السلام کی امت ان کی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہی طرز عمل قوم عاد کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کے بادشاہ بنایا تھا، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھر کے غلام بن گئے۔ اللہ نے ان کو عزت عطا کی اور عمدہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا اور انسانیت کو ذلیل کیا۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ پتھر جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، نہ وہ انکار کرتا ہے اور نہ ان کی نافرمانی کرتا ہے، اب وہ اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن وہ اللہ کو بھول گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت کی طرف رسول بھیجا اور عاد کی طرف رسول بھیجا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام صالح تھا۔ وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ وہ ایک بہت شریف لڑکا تھا، وہ بہت ہی ہونہار لڑکا تھا۔ لوگ اس کی طرف اشارے کیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ صالح ہے، یہ صالح ہے۔ لوگوں کو اس سے بڑی امید تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے اس کی بڑی شان ہوگی، اس کی بڑی عظمت ہوگی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ صالح ان کے چودھریوں میں سے ہوگا اور وہ ان کے مالداروں میں سے ہوگا۔
لوگ خیال کرتے تھے کہ اس کا ایک خوبصورت محل اور بڑا باغ ہوگا۔ اس کا باپ دیکھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی عقل سے بڑا مال کمائے گا اور لوگوں میں آگے نکل جائے گا۔ وہ گھوڑے پر نکلے گا اور اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ لوگ اسے سلام کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسے کتنی خوشی ہوگی جب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے گا، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا بڑا مالدار ہے۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی چاہا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے نبوت کا شرف عطا کرے اور اسے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ صالح علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ مالدار کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی۔ قوم سمود کے مالدار ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ نوکروں نے کہا، یہ صالح ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ خادموں نے کہا، یہ کہتا ہے تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہیں بدلہ دے گا۔ نیز وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ دولت مند یہ باتیں سن کر ہنسے اور کہنے لگے، بیچارہ مسکین ہے، کیا یہ پیغمبر بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی محل ہے اور نہ باغ، نہ اس کے پاس زرعی رقبہ ہے اور نہ ہی نخلستان، یہ بھلا کیسے رسول بن سکتا ہے؟ دولت مندوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں تو انہیں اپنی سرداری کا خطرہ لاحق ہوا اور وہ پکار اٹھے، یہ تو محض تم جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تمہیں زمین سے اٹھایا جائے گا؟ بہت دور کی بات ہے، بہت ہی دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو انہوں نے کہا، اے صالح، تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تو بڑا ہی ہونہار بیٹا تھا، تیرے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ تو بڑے لوگوں اور چودھریوں میں سے ہوگا۔ ہمارا تیرے بارے میں خیال تھا کہ تو فلاں فلاں شخص کے مانند اپنا نام پیدا کرے گا۔ ارے تم تو کچھ بھی نہ بنے، جو تیرے ہم عمر تھے اور تجھ سے کم عقل تھے وہ بڑے آدمی بن گئے۔ اے صالح، تو نے فقیری کا راستہ اختیار کر لیا، ہمارا خیال تیرے بارے میں غلط نکلا، تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، تیرے بیچارے باپ نے تجھ سے کوئی خیر نہ پائی، تیری بیچاری ماں نے تیری خاطر اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی اور اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کیا۔ جب بھی صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ ازراہ افسوس یہ کہتے، اللہ صالح کے باپ پر رحم کرے، اس کا بیٹا تو ضائع ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اپنے قوم کو مسلسل نصیحت کرتے رہے اور انہیں بڑی حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ فرماتے، میرے بھائیو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ ان محلات میں آباد رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان باغات اور دریاؤں کے درمیان ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ خوراک کھاؤ گے؟ کیا تم ان پہاڑوں؟ میرے بھائیو، تم مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ آخر تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہارے مال سے کچھ کم نہیں کروں گا،
میں تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیو، تم میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانو میں تمہاری دلی خیر خواہ ہوں۔ تم ان کی کیوں پیروی کرتے ہو جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں؟ وہ لوگ بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اور زمین میں دنگ فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ اچھے کام نہیں کرتے۔ قوم عاجز آ گئی اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، تو صرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس طرح کی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال لاؤ۔ لوگ جانتے تھے کہ اونٹنی تو اونٹنی ہی سے جنم لیتی ہے، اونٹنی نہ تو زمین سے اگتی ہے اور نہ ہی پتھر سے جنم لیتی ہے۔ انہیں یقین آ گیا کہ صالح اس کام سے عاجز آ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر مضبوط ایمان تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ویسے ہی ہوا جو لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور خوف زدہ ہوئے، لیکن ان میں سے صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تم نے مطالبہ کیا تو اللہ نے اسے اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس اونٹنی کا احترام کرنا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب آ لے گا۔ یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور آئے جائے گی۔ اس کو چارہ ڈالنا یا اسے پانی پلانا تمہارے ذمہ نہیں ہوگا۔ چارہ پانی بہت زیادہ ہے۔ یہ اونٹنی بڑی قد کی تھی اور جسمانی ساخت میں بڑی عجیب و غریب تھی۔ لوگوں کے جانور اس سے ڈرتے تھے اور بھٹکتے تھے۔ جب یہ پانی پینے کے لیے آتی تو مویشی بھٹکتے اور بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کے لیے ایک دن خاص ہوگا اور تمہارے مویشیوں کے لیے ایک دن خاص ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی گھاٹ سے پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پانی پیتی، اور جب قوم کی مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ جاتے اور پانی پیتی۔ سمود کی لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی، اور وہ کہنے لگے، ہمارے مویشی آخر ہر روز پانی کیوں نہ پیے؟ لوگ اس اونٹنی سے تنگ پڑ گئے کیونکہ ان کی مویشی اس سے بھٹکتے تھے۔ صالح علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے کہ وہ اس اونٹنی کی اہانت نہ کرے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے بیانک دل کہا، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں، دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں۔ دونوں بدبخت گئے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی باہر آئی، پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اس کی گردن پر تلوار کا یہاں تک کہ جب اونٹنی باہر آئی، پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اس کی گردن پر تلوار اور اسے قتل کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے، انہیں افسوس ہوا اور وہ بڑے غمگین ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ شہر میں 9 افراد ایسے تھے جو زمین میں دنگا فساد کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا اور کہا، ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کریں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ جب تیسرا دن ہوا، ان کے پاس عذاب آیا،
وہ اپنے معمول کے مطابق صبح اٹھے۔ شدید زلزلے کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، ایسا دھماکہ کہ جس سے دل پھٹ گئے، ایسا زلزلہ جس سے گھر منہدم ہو گئے۔ یہ دن سمود پر بڑا بھاری تھا، سب لوگ مر گئے، شہر ویران ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے یہ منحوس شہر چھوڑ دیا۔ اس میں وہ کیا کرتے؟ صالح علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ مری پڑی ہے۔ آپ نے بڑی غمناک آواز میں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ آج انسان وہاں ویران محلات اور بیکار کنویں دیکھتا ہے۔ وہاں انسان کو ڈراؤنی بستیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ان میں کوئی پکارنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جاتے ہوئے سمود کے گھروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مگر آنکھ کے تم روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے داخل ہونا کہ کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آلے جو ان کو پہنچا۔ خبردار سمود اپنے رب سے کفر کیا، خبردار سمود کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے۔